مریم نواز نے ایک پیغام دیا ہے، پی ٹی آئی جو ہے نا یہ دہشت گردوں کا ایک گروپ ہے، غیر مہذب اور غیر ضروری سیاست میں گفتگو ہے، یہ ان میچور سیاستدان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے گورنمنٹ کی ہے، انہوں نے پچھلے 30 سال سے اسٹرگل کیا ہے، ان کو اسی وقت ہی بینڈ کر دیتے، جیلوں میں ڈالتے، ملک بدر کر دیتے۔ اگر وہ دہشت گرد تھے تو ابھی ان کو نظر آئے یہ دہشت گرد ہیں۔ جو لوگ آج کہتے ہیں جی وہ دہشت گرد ہیں، تو جب یہ 40 سال اقتدار میں رہے ہیں تو ان کی دہشت گردی کو پکڑتے، لٹکا دیتے ان کو۔ مولانا اب جو بڑھ کے مار رہے ہیں، مولانا کے پاس اسٹرینتھ ہے نا، تو آ جائے نا روڈ کے اوپر اس گورنمنٹ کے خلاف، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ بہتر سیاستدان بہتر پالیسیز لے کر آئیں گے تو ملک بہتری کی طرف جاتا ہے۔ ریسنٹلی سر مریم نواز نے ایک پیغام دیا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ دہشت گردوں کا ایک گروپ ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی دہشت گرد ہے یا عمران خان دہشت گرد ہے یا ان کی پارٹی کے لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو غیر مہذب اور غیر ضروری سیاست میں گفتگو ہے، یہ ان میچور سیاستدان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ دہشت گرد ہیں تو انہوں نے گورنمنٹ کی ہے، انہوں نے پچھلے 30 سال سے اسٹرگل کیا ہے، 40 سال تو نون لیگ اقتدار میں رہی ہے، تو ان کو اسی وقت ہی بینڈ کر دیتے، جیلوں میں ڈالتے، ملک بدر کر دیتے۔ اگر وہ دہشت گرد تھے تو ابھی ان کو نظر آئے یہ دہشت گرد ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ عمران خان نے ایسا کیا کیا ہے جو لوگ جو ان کو دہشت گرد بول رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں جی ملک کے لیے یہ بندہ جو ہے نا یہ غلط ہے؟ دیکھیں، جب آپ سیاست میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ صرف اپنے اقتدار کی حد تک اس کو جنگ بنا لیتے ہیں نا، تب ہر بندہ اپنے منہ اپنی بات کرتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ نہیں بھی کیا، تو جو لوگ آج کہتے ہیں جی وہ دہشت گرد ہیں، تو جب یہ 40 سال اقتدار میں رہے ہیں تو ان کی دہشت گردی کو پکڑتے، لٹکا دیتے ان کو۔ تو اب الزام تو الزام ہوتا ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے اب پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو بھی حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، یہ جو ہمارے ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں ان کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے سر الیکشنز میں؟ کیا لگ رہا ہے صاف شفاف جو ہے یہ الیکشنز نہیں ہوئے؟ جب مولانا صاحب خود اسمبلی میں موجود تھے، جب ان کی گورنمنٹ کو فل فلیج طاقت اور ہر چیز ان کے لوگوں کو، ان کے لوگ اسمبلی میں موجود تھے، سینٹ میں موجود تھے، ان کی مرضی کے گورنر آتے تھے، تب الیکشن بھی ٹھیک تھے، فوج بھی ٹھیک تھی، تو ہر چیز اقتدار جو دے دیا گیا تھا۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اقتدار سے باہر ہوتے ہیں وہ فوج کے خلاف ہوتے ہیں، جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان سے بہتر ادارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مولانا اب جو بڑھ کے مار رہے ہیں، مولانا کے پاس اسٹرینتھ ہے نا، تو آ جائے نا روڈ کے اوپر اس گورنمنٹ کے خلاف، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ میں سمجھتا ہوں مولانا آئے، پی ٹی آئی نے 10 دفعہ منتیں کی ان کی، ٹھیک ہے، اس طرح دوسری جماعتیں گئیں ان کے پاس کہ ہم اکٹھے ہو کے اس کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کو اب نظر نہیں آتا کہ اگر الیکشن غلط ہوئے ہیں، غلط لوگ اسمبلی میں آ گئے ہیں، یہ فارم 47 کے تحت یہ گورنمنٹ بنی ہے، تو پھر مولانا کو اس صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سیاست میں کوئی منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشنز جو ہوئے ہیں وہ صحیح ہوئے ہیں؟ ان کے جو ریزلٹ پہلے کچھ اور تھے، بعد میں کچھ اور، اس کے پیچھے کیا آپ کو ریزن نظر آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ میں خود، کیونکہ میں نے الیکشن لڑا تو میں رات 3-3:30 بجے تک 70+ جا رہا تھا، 70,437 ووٹ کے جو میرے پاس فارم 45 موجود تھے، تو صبح تک رزلٹ چینج ہو گیا۔ اسی طرح پورے ملک میں ایسے ہوا ہے۔ سر یہ کون کرتا ہے چینج؟ یہ اصل میں جب جو ROs لگائے گئے تھے وہ وہی تھے، ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہاں سے اٹھا کے تمہیں بڑی بڑی اہم کس کے حکم پہ؟ ظاہر ہے پیچھے جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ تھا ساری چیزوں کا۔ فوج تو نہیں ہے؟ فوج مداخلت کرتی ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جو فوج نے کہنا ہے وہی ہونا ہے، جس نے فوج نے جس کو لیڈر بنا دینا اسی نے آ جانا۔ یہ کیوں جملے بولے جاتے ہیں؟ دیکھیں، بولے جاتے ہیں تو جب سیاست میں منافقت کریں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ملک ترقی نہیں کر سکتا، محاذرہ ہی رہے گی، جنگ و جدل رہے گا، تو پھر فوج کو تو ملک کو بچانے کا حق ہے پورا پورا۔ اگر فوج اس وجہ سے سیاست کرنا چاہتی ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، کرنی چاہیے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج اگر کسی کو لیڈر بنا رہی ہے، الیکشنز ووٹ چینج کر کے، ووٹ بڑھا کے، تو وہ صحیح کر رہی ہے؟ نہیں، ووٹ بڑھا کے نہیں۔ دیکھیں، ووٹ بڑھا کے فوج کبھی بھی نہ ووٹ بڑھاتی ہے نہ کم کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک پروگرام لانچ کرتے ہیں
دین آپ کا پروگرام ٹھیک ہے تو فوج سپورٹ کرتی ہے, اگر آپ کا پروگرام ٹھیک نہیں ہے تو فوج آپ کو سپورٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا. سر کیا لگ رہا ہے خان صاحب کی رہائی کب تک ہوگی؟ خان صاحب کے کیسز تقریباً ختم ہو چکے ہیں, جو جہاں تک میں نے دیکھا چند کیس باقی ہیں تو ختم ہو جائیں گے وہ. سر ٹرمپ کے بارے میں جو ہے نا لوگ بڑی باتیں کر رہے تھے, میمز بھی بنی کافی, آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹرمپ آ گیا جی, وہ عمران خان کو اب باہر لے کے آئے گا. تو کیا ٹرمپ کا عمران خان سے کیا تعلق نکل آیا؟ دیکھیں ان کا پرانا ایک تعلق تو ہے نا, کیا اب ان کی ایک پرانی دوستی وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ موجود ہے. مگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ جب پہلے بھی تھا تو انہوں نے ملکوں کے اندر جو محاذر آئی تھی امریکہ کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی وہ ختم کی ہے. سب سے بڑی جو اگزامپل ہے وہ آپ کے سامنے افغانستان ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جہاں جہاں بھی محاذر آئی انہوں نے امریکہ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, CIA کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, وہ ساری انہوں نے ختم کر دی تھی, جنگیں ختم کی ہیں, وہ ترقی کا حامی ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن تھا, بائیڈن نے ہمارے ملک کو کے اندر جو محاذرائی پیدا کرائی تھی پوری مداخلت کرتے ہیں, میں کھلے عام کہتا ہوں کرتے ہیں مداخلت, وہ کیوں نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں ٹرمپ اور ذہن کا آدمی ہے, اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ اگر امریکہ بیک آؤٹ کر جاتا ہے تو پھر ملک بہتری کی طرف جائے گا. پاکستان کے حالات کون بہتر کرے گا؟ پاکستان کے حالات دیکھیں, یہ ملک جو ہے نا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. پاکستان نہ تو اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے نہ کر سکے گا. جس نے نقصان پہنچایا وہ خود ہی دفن ہو گیا. اللہ خیر کرے گا, جب بہتر سیاستدان بہتر پالیسیز لے کر آئیں گے تو ملک بہتری کی طرف جاتا ہے. تو یہ جو آپ کی نظر میں کون ہے بہتر سیاستدان؟ میری نظر میں وہ ہے جو اس ملک کے لیے صرف سوچتا ہے, میری نظر میں وہ ہے. ٹھیک ہو گیا. سر نیا سال بھی آنے والا ہے, جی 1 مہینہ رہ گیا, تو کیا لگ رہا ہے اب نئے سال میں بھی پاکستان کے حالات یہی 2024 والے رہیں گے یا 2025 میں کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ صاف الیکشن کے اندر ہے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, جو منتخب نمائندے آتے ہیں منتخب ہو کے ان کے اقتدار ان کے حوالے کیا جائے, ان کی پالیسیز کے تحت ملک چلایا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک ترقی کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر ہم اب ذرا نا قانون کی طرف بھی آ جاتے ہیں, قانون کی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے جی غریب بندے کے لیے تو قانون ہے ہی نہیں, جو پیسہ لگائے گا جس کی سفارش ہوگی اس کو ہی انصاف ملے گا. قانون پہ عمل درآمد پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں قانون پاکستان میں موجود ہے, سارا مسئلہ ہوتا ہے امپلیمنٹ کا. پاکستان کے جو نمائندے ہیں, کچھ اسمبلیز کے اندر لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو باہر جرائم پیشہ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اب ایک آدمی اسمبلی میں بیٹھا ہے, اس کا گورنمنٹ کے اندر پورا ہاتھ بھی ہے, تو کسی غریب آدمی کے اس کا آدمی جب کسی غریب آدمی پہ ظلم زیادتی کرے گا تو وہ اس کو سپورٹ دے گا. جب تک پولیس کے اندر میرٹ پہ کام نہیں ہوگا, جب تک آپ کے نمائندے مسلط کے تحت سیاست نہیں کریں گے, مطلب کہ مسلط کی سیاست سے باہر نہیں آتے, جب تک صرف ملک کے, میں کہتا ہوں سیاست صرف پاکستان کے لیے آپ کریں تو یہ نظام سارا ٹھیک ہو جائے گا. سر مجھے لاسٹ پہ یہ بتا دیں کہ خان صاحب کی لڑائی ایک طرف ہے, مطلب اگر ہم یہ بات کریں کہ PTI ایک طرف ہے, نون لیگ ایک طرف ہے اور باقی جماعتیں بھی مطلب اپنی طرف ہی ہیں, تو کیا پاکستان میں سیاست صرف کرسی کی جنگ تک رہ گئی ہے کہ بس کرسی پہ بیٹھ گئے اور اپنے کھایا پیا؟ اور اس سے اچھا مجھے سب سے پہلے تو یہ بھی بتائیں کہ نون لیگ کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو یہ بھی ان کے بارے میں بڑی بات کی جا رہی ہے, یہ باہر چلے جاتے ہیں, تو کیا لگ رہا ہے علاج کیا پاکستان میں ممکن نہیں ہے ان کا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ان کی کیا چیز باہر نہیں, یہاں صرف سیاست کرنے آتے ہیں. ان کا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو وہ پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں, وہ یہاں کا پانی بھی نہیں پی سکتے, ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں. جتنے ان کے کاروبار ہیں سب باہر ہیں, اولادیں باہر ہیں, بچے باہر ہیں, ہر چیز باہر. پاکستان کا پانی نہیں پھر پی رہا, پھر آگے آپ ہی بتائیں. آپ بتائیں کہ 50 سال ان کو سیاست میں ہو گئے ہیں, 50 یا 55 سال سے یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں, اور مختلف ٹائم پر تقریباً 45 سال یہ اقتدار میں رہے ہیں. ایک بھی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جس میں ان کا علاج ہو سکے. بالکل ایسا ہی ہے. سر
پاکستان کے حالات کے بارے میں تو اب بات ہو گئی ہے, جاتے جاتے آپ پیغام دیں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت جو ہے نا مہنگائی سے تنگ ہے اور خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. بجلی کے ریٹ, پیٹرول کے ریٹ, سب کچھ جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ مریم نواز نے یہ بولا تھا کہ آپ کے جو بل ہے نا وہ آپ لوگ جمع کروانے جائیں گے, آگے سے آپ کو یہ پیغام ملے گا کہ آپ کا بل پنجاب حکومت نے, نون لیگ نے جمع کروا دیا. ایسے ممکن ہے؟ مریم نواز نے بولا تھا, ایسے بل لہرا کے بولا تھا. وہ صرف بولتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. صرف بولتے ہیں. جو سیاستدان کرتے ہیں عوام ان کو لیڈر مانتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سیاستدان سوائے بہکاوے, جھوٹ, دھوکے, فراڈ کے علاوہ پبلک سے کبھی کوئی بات کی تو مجھے دکھائیں. تو نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, نوجوانوں کو سٹرگل کرنی چاہیے, ان کو محنت کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو واقعی اپنے حلقے کے, علاقے کا, اپنے ملک کا اس کے تحت کام کریں. اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن ہوں اس وقت, بالکل صاف ستھرے الیکشن ہوں, تو جو میری اپنی رائے ہے تو عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا. ٹھیک ہے جی سر, لاسٹ پہ پیغام دے دیں سب کے لیے, کارکنان کے لیے, اپنی اپنی پارٹی کے کارکنان کے لیے, اسپیشلی ایک پاکستانی نوجوان کے لیے پیغام دیں. دیکھیں اس وقت صاف ستھری جماعتیں موجود ہیں, جو جیسا کہ ٹی ایل پی موجود ہے. ٹی ایل پی کا بہت ووٹ ہے, بہت, اس وقت سیکنڈ پوزیشن کے اندر ہر جگہ وہ آئی ہے. اگر صاف ستھرے الیکشن ہوں تو جو سلجھے ہوئے سالے نوجوان ہیں, نمازی پرہیزی ہیں, وہ سارے جوائن کر سکتے ہیں, تو اس کو بدلا جا سکتا ہے اس ظلم زیادتی. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تحریک لبیک کا اور پاکستانی میڈیا کا آپس میں کوئی دشمنی چل رہی ہے؟ کیونکہ جب بھی ان کی جلسے وغیرہ ہوتے ہیں تو میڈیا جو ہے نا ہمارا پہنچتا نہیں ہے کوریج کے لیے. کیا ہے اس کے پیچھے وجہ؟ دیکھیں پاکستان کا میڈیا 50% سے زیادہ جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی چیزیں پبلک تک پہنچاتا ہے. تو ان کی تو کوئی ایک چیز, ایک کاز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. وہ ایسا کاز ہے کہ وہ آپ کا اور میرا نہیں ہے, وہ پبلک کا نہیں ہے, وہ امت مسلمہ کی کاز ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو سب سے پہلا لشکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تیار کر کے بھیجا تھا وہ کاذب تھا, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, میں دو چیزیں دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کا قرآن اور میرا فرمان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, قرآن اور حدیث. تیسری تو دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو کائنات میں ان کے علاوہ اتنا بڑا سچ یا حقیقت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کی کہ میرے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے. تو پھر جو بھی بندہ اس چیز پہ مطلب کہ دعویٰ کرے گا وہ تو واجب القتل ہے. تو پھر وہ صحیح کاز پہ اگر کام کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے.